عجیب ہے. فقال رسول اللہ، واقعاً یہ صفات ایسی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حکماء علماء، یہ تو بڑے حکیم اور بڑے عالم لوگ ہیں. اگلا جملہ سنیے، کادوا من الفقہ ان یکونوا انبیاء، اتنی ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، نزدیک ہے کہ نبی بن جائیں. اسی باب کی حدیث نمبر 4، اور ہم آج کے درس کو تمام کریں گے. اگلی دفعہ انشاءاللہ جب پھر یہاں کراچی آنا ہوا تو اس سلسلے کو آگے جاری رکھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو. چوتھی حدیث ہے بھی اس باب کی، باب خصال المومن کی آخری حدیث. عن ابی الحسن الرضا، اس سے پہلے عن سلیمان الجعفری عن ابی الحسن الرضا عن ابیہ، امام رضا علیہ السلام اپنے والد یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا رفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قوم فی بعض غزواتہ. رفع بھی رفع دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کسی غزوہ پر گئے ہوئے تھے، جنگ پر، جہاد پر، تو ایک قوم سامنے آئی. ایک قوم اللہ کے نبی کے سامنے آئے، گویا دور رہنے والے تھے لیکن اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے تھے. تو جب وہ آئے سامنے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من القوم، کون بھائی ہیں، کون قوم ہے، یعنی تم لوگ کون ہو، اپنا تعارف کراؤ. فقالوا مؤمنون یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان رکھنے والے، اسلام پر، اللہ پر، ہم مومن ہیں یا رسول اللہ. تو رسول پاک نے فرمایا واہ پار ہو گئے تم. فرمایا وما بلغ من ایمانکم، تمہارا ایمان کہاں پہنچا ہوا، یعنی تمہیں کہاں پہنچایا ایمان نے، کچھ بتاؤ بھی صحیح ہے. میں مومنون مومنون، وما بلغ من ایمانکم، تمہارا ایمان کہاں پہنچا. قالو، وہ بھی سمجھ گئے. قالو، انہوں نے کہا الصبر عند البلاء، جب ہم پہ آزمائش آتی ہے ہم صبر کرتے ہیں. والشکر عند الرخاء، جب ہم پہ اچھا وقت ہوتا ہے ہم اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، نافرمان نہیں ہو جاتے، بدمست نہیں ہو جاتے. والرضا بالقضاء، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہوتے ہیں. یہ تین باتیں. فقال رسول اللہ، رسول اللہ امپریس ہو. ٹھیک ہے، اب اگلا جملہ بتائے گا کتنے امپریس ہو. عجیب ہے. فقال رسول اللہ، واقعاً یہ صفات ایسی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حکماء علماء، یہ تو بڑے حکیم اور بڑے عالم لوگ ہیں. اگلا جملہ سنیے، کادوا من الفقہ ان یکونوا انبیاء، اتنی ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، نزدیک ہے کہ نبی بن جائیں. یعنی انبیاء کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑے حکماء. بعض نسخوں میں الکافی کے علماء آئے، حلیم، حلیم وہ جو پہلے گزر گیا، والحلم وزیرہ. علماء، یا علماء یا حکماء دونوں صفات ہیں، حلیم سے یا حکمت سے. حکماء علماء کادو، نزدیک ہے، من الفقہ، اتنی ان کو سمجھ آ چکی ہے گہری، ان یکونوا انبیاء، نبی بننے والے، یعنی اس جگہ کے قریب پہنچے ہوئے جو اتنی گہری باتیں، اتنی بنیادی باتیں ان کو پتہ. پھر فرمایا ان کنتم کما تصفون، اگر ایسے ہی ہو جیسے بیان کر رہے ہو، اگر ایسے ہی ہو جیسے بیان کر رہے ہو، فلا تبنوا ما لا تسکنون، وہ نہ بناؤ جس میں تمہیں نہیں رہنا، وہ نہ بناؤ جس میں تمہیں نہیں رہنا. ولا تجمعوا ما لا تأکلون، اور وہ نہ جمع کرو جو تم نے نہیں کھانا. واتقوا اللہ الذی الیہ ترجعون، اور ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف تم نے پلٹ کے جانا، تقوی اس کا اختیار کرو.
یہ جو ہے فَلَا تُبْنُوا مَا لَا تُسْكِنُونَ وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ، اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی اپنی جو انسان کی ایک واقعی ضرورت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر پھر، ٹھیک ہے نا، مقابلے لگانا. یہاں پر ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کچھ علاقے وہاں پہ لوگ باہر بہت گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر ہم بعض اوقات جب تبلیغ کے لیے مجلس درس کے لیے جاتے ہیں تو وہ نئی نئی کوٹھیاں بن رہی ہوتی ہیں، ہے سارا خاندان باہر بیٹھا ہوا، یہ اتنی بڑی یہاں پہ وہ آتے ہیں پورے سال میں 1 یا 2 ہفتے کے لیے وہ آتے ہیں یہاں پر، اتنے پیسے، کہہ رہے وہ جو ساتھ والے نے بنائی تھی نا اس کے مقابلے میں بنا رہے. کہتے پہلے ایک نے بنائی، دوسرے نے کہا میں اس سے اونچی بناؤں گا، اس نے ایک بنا دی، وہ پہلے والے نے کہا میں اس سے اونچی بناؤں گا، پیسہ وافر ہے. تو یہ کام نہ کرو. اتنی انسانیت بھوکی ہے، بیچارے جہالت میں ہے، بیماریوں میں ہے، ٹھیک ہے، اس معاشرہ بھرا پڑا ہے. تم کوٹھی اونچی کے مقابلے اللہ نہیں چھوڑے گا، چاہے سو کالڈ مومن بن کے پھر رہو، نہیں چھوڑے گا اللہ. آپ ان روایات کو پڑھیں، آیات قرآن کو پڑھیں. آپ کو پتہ ہے وہ ایک چیز جو شفاعت سے محروم کر دی قیامت کے دن، شفاعت کے لیے کوالیفائی نہیں کرے گا وہ بندہ جو مسکین یعنی محروم طبقے کی، جس کو فکر ہی کوئی نہیں تھی اور موجوں میں زندگی گزار دی ساری. اور تو وہ جو ہم آیات آپ کو بار بار سناتے سورہ مدثر کی، کہ جہنمی اس سے پوچھیں گے جنتی کیا چیز تمہیں لے کے آئی ہے، تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا ریزن بتائیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو نہیں کھلاتے تھے. تو آگے چل کے اللہ کہتا ہے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی. تو اللہ کا بیان بھی اور اللہ کے ان نمائندوں کا بیان بھی کافی و شافی ہے اگر کوئی شفاع کا طلبگار ہو.